بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ میرا یوٹیوب چینل مسٹر اسلام دیکھ رہے ہیں تو آج ہم ایک ایسے نوجوان کے بارے میں بات کرنا جا رہے ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی اسلام کے پرچم مختلف ممالکوں میں گاڑی، کماندار کہہ سکتے ہیں، جنہوں نے اپنی ساری زندگی بلندی کی خاطر کئی محاذ اور کئی جنگیں، وہ کون تھا جس نے 100 سے زیادہ جنگیں اور وہ کبھی نہیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار کا لقب دیا، ان کو سیف اللہ کہا۔ جی ہاں بالکل، میں خالد بن ولید کے بارے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ جیسا کہ ہم خالد بن ولید کے بارے میں اس ٹاپک میں، اس ویڈیو میں آج بات کریں گے، تو اس بات کا آغاز کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ امید کرتا ہوں کہ آگے بھی اچھی ویڈیوز آئیں گی۔ تو ہم آج خالد بن ولید کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں غزوہ بدر سے۔ غزوہ بدر کی بات ہے جب حضرت خالد بن ولید جو تھے وہ ایک شاہی خاندان سے ان کا تعلق تھا، شاہی خاندان سے ہی ان کی پرورش ہوئی، جو ان کو بچپن سے ہی شمشیر بازی، نیزہ بازی اور گھڑ سواری کا ان کو بچپن سے ہی شوق، ان کو کشتی کا شوق، ان کو بڑے ناموں میں ان کا نام آتا تھا کشتی میں۔ ایک دفعہ ان کا ایک کشتی کا مقابلہ تھا، تو بڑے بڑے کشتی باز آئے ہوئے تھے، تو جب حضرت خالد بن ولید کی باری آئی تو ان کے مقابلے تھا حضرت عمر بن خطاب۔ جی ہاں، مقابلہ جب شروع ہوا تو کافی دیر تک ان کا مقابلہ شروع ہوتا رہا کہ حضرت خالد بن ولید کی قسمت تھی، ان کا داؤ چل گیا۔ ان کا تب جب داؤ چلا تو انہوں نے حضرت عمر بن خطاب کو پیشانی سے پکڑ کر دے پڑا اور ان کی کمر کی پیشانی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ جب غزوہ احد کا واقعہ تھا، جب مسلمان ایک طرح سے جیت گئے تھے، جب ایک پہاڑی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ مسلمانوں کو یہاں پہ تعینات کیے، میرے حکم سے پہلے پہاڑی سے کوئی نہ اترے، تو جب کافروں کو بھگا دیا گیا مسلمانوں نے، تو سب مسلمان مال غنیمت کی طرف تھے۔ جو کچھ مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعینات کیا تھا پہاڑی پر، احد کی پہاڑی پر، تو کچھ مسلمان اتر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ تو ظاہر ہے کچھ مسلمان وہاں پہ کھڑے کہ انہوں نے ان کو روکا بھی اور وہ نہیں رکے، ان کو مال غنیمت کا لالچ آیا۔ تو حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج، ایک چھوٹا سا دستہ ایک پہاڑی پر تعینات کیا ہوا تھا، وہ پہاڑی سے اب اتر آیا ہے، تو انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور ان پر ایک جال بچھا کر حملہ کرتے مسلمانوں، اور اس طرح حضرت خالد بن ولید نے 70 مسلمانوں کو شہید کیا، اور یہ بہت بری طریقے سے ہم مسلمان جنگ ہار گئے۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، دیکھا کہ خالد بن ولید نے 70 مسلمانوں کو شہید کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھ کتنا بہادر اور کتنا لیڈر کماندار ہے جس نے 70 مسلمانوں کو شہید کیا۔ تو اس بات کوئی جعلی نبی ہوتا تو وہ تو کہتا کہ اس کو قتل کر دو، اس نے ہمارے 70 مسلمانوں کو شہید کر دیا، اس کو قتل کر دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہہ رہا، ایک خط بھیجا حضرت خالد بن ولید کو، ایک خوبصورت اور ایک میٹھی زبان میں بھیجا گیا۔ اس میں لکھا تھا کہ ایک سمجھدار اور ایک عقل مند آدمی ابھی تک اسلام کو سمجھ نہیں سکا، یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خط لکھا۔ تو جب انسان کسی انسان کی تعریف کرتا ہے تو اس کو اچھا تو لگتا ہے، تو حضرت خالد بن ولید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور وہاں پر جا کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک جنگ پر بھیج دیا۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی جو رسک تھا، یہ جنگ میں جیتنے کے کوئی آثار معلوم نہیں نظر آتے تھے، ناممکن تھا، کیونکہ اس جنگ کی تعداد تھی، رومیوں کی تعداد 3 لاکھ،
اور مسلمانوں کی تعداد 3000 پر مشتمل تھی۔ کدھر 3 لاکھ اور کدھر 3000، زمین آسمان کا فرق ہے اس میدان میں۔ تو آگے ہم اس بات میں بات کرتے چلتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ان کو، تو ایک سپہ سالار بنا کر، ایک عام سپاہی بنا کر اس جنگ میں اتار دیا، ایک رسک لے کر اتار دیا۔ تو ہم آگے بھی بات کرتے ہیں۔ اس کے کماندار جو تھے وہ 3 کماندار تھے باقی صحابہ میں۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بیٹے حضرت جعفر طہار تھے، اور دوسرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بولے بیٹے زید بن حارثہ۔ تو زید بن حارثہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹھے تھے، جن کی آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات آج تک رکھی۔ مکہ مکرمہ میں ہمیں اگر کسی نے اپنی بات منوانی ہوتی تو زید بن حارثہ سے بات کرتے تو نبی پاک سے اپنی بات منوا لیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اس جنگ میں بھیج دیا۔ جب جنگ میں بھیجا تو ان کو معلوم تھا کہ یہ 3 لاکھ کا لشکر ہے اور یہ 3000 کا۔ جب جعفر بن طہار کی شہادت ہوئی، جب ایک تلوار ٹوٹ گئی، تو ادھر جب حضرت جعفر بن میدان جنگ میں شہید ہوئے، ادھر مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معجزے کے طور پر وہاں کے صحابہ اکرام اور لوگوں کو بیان کر رہے تھے کہ ہماری ایک تلوار ٹوٹ گئی، جس کا نام میرے چچا زاد کے بیٹے حضرت جعفر طہار شہید ہوئے، ان کے بعد زید بن حارثہ کی باری ہے۔ جب حضرت زید بن حارثہ شہید ہوئے تو اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر مکہ مکرمہ میں ان کی شہادت کا واقعہ بیان کر رہے تھے کہ اب دوسری تلوار بھی ٹوٹ گئی ہے۔ اس کے بعد جب ہمارا کوئی کماندار نہیں تھا تو اب مسلمان کے بیچ میں اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کریں، اب جنگ ہمارے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ انہوں نے دیکھا کہ خالد بن ولید ایک ایسا شخص ہے، جب مسلمان نہیں تھا اس نے 70 مسلمانوں کو شہید کیا، کیوں نہ اس کو ہم کماندار بنا لیا جائے۔ جب حضرت خالد بن ولید کو کماندار بنا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں فرمایا کہ اب یہ تلوار نہیں ٹوٹے گی، یہ جنگ ہم اب جیت کر ہی دکھائیں گے۔ اور اللہ کے حکم سے یہ جنگ ہم جیتے، اللہ کے حکم سے 3,10,000 کے برابر کو سیف اللہ کا لقب دیا گیا ہے۔ اپنی جوہر دکھاتے ہوئے یہ جنگ جیت گئے اس وقت کے مسلمان۔ اس کے بعد ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت خالد بن ولید جنگ میں تھے، جب حج کے موقع تھا۔ اس موقع پر ایک جنگ تھی جو یہودیوں کے ساتھ تھی۔ اس موقع پر ہمیں مسلمانوں کو حضرت خالد بن ولید کی فوج بہت کم پڑ گئی اور کافی مسلمان شہید ہونے لگے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے اس میدان میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ یہ میدان، یہ جنگ ہمیں فتح یاب فرما، اگر یہ جنگ تو فتح یاب فرما دیتا ہے، اس جنگ کے بعد میں آ کر حج ادا کروں گا۔ یہ دعا ابھی کی ہی تھی کہ اوپر سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں ایسے خیالات پیدا کر دیے کہ چھوٹی سی فوج ڈبل دکھا۔ حضرت خالد بن ولید نے ایک ایسی ان کی چال چلی کہ انہوں نے اپنے صحابہ کرام کو کہا کہ تم دور چلے جاؤ کہ اس فوج کو تم نظر نہ ہو، اور ان کے پیچھے آ کر پل پر ان کی بیک سائڈ پہ کود وہاں پر کھڑے ہو اور تھوڑی دیر انتظار کرو اور پھر حملہ آور۔ اور صحابہ اکرام نے بالکل ایسا ہی کیا اور حملہ آور ہو گیا۔ جب انہوں نے حملہ کیا اور ان کے جو پھر تھے یہودی، ان کو لگا کہ ان کی دوسری فوج آ گئی، ان کا دوسرا لشکر آ گیا، تو ان کی افراتفری پھیل گئی یہودیوں کی فوج میں۔ تو اس کے بعد وہ جنگ ہار گئے، انہوں نے میدان چھوڑ دیا، وہ بھاگ نکلے۔ اس طرح ہمیں فتح یاب ہوئی، ہمیں جنگ جیت گئی۔ تو آپ سے حضرت خالد بن ولید نے اپنے وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں جنگ جیت جاتا ہوں تو میں اس کے بعد حج کروں گا۔ ان کی فوج جا رہی تھی تو حضرت خالد بن ولید کو چند صحابہ کرام اس فوج کے پیچھے آہستہ آہستہ چلنے لگے۔ فوج آہستہ آہستہ جانے لگی تھی اور حضرت خالد بن ولید آہستہ آہستہ اور آہستہ ہو جاتے۔ وہ چھپکے سے گھوڑے پر سوار ہوئے اور چند کھانے کا سامان لیا اور سیدھا مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ وہاں پر انہوں نے جلدی سے حج مکمل کیا
تو حج کر مکمل کرتے ساتھ ہی وہ واپس اپنی فوج پر آ ملے عراق میں، اور انہوں نے کئی جگہ فتح کی، ایران عراق فتح کی، وہاں پہ نئے رولز نئے لا بنائے، اور وہاں کے لوگوں کا پر کوئی زبردستی نہیں کی، انہوں نے وہی طریقہ اپنایا جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جب انہوں نے کوئی شہر فتح کرنا ہوتا تو وہاں پر سب سے پہلے وہی طریقہ اپناتے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جیسے کسی کا مال نہ چھینتے، جن کی وہ جگہ ان کو واپس کر دیتے، ان میں اسلام کی دعوت دیتے، اور نئے رولز اب مسلمان کے جو صحابی تھے وہاں پر لا وغیرہ میں رکھے، مطلب وزیر اعظم وغیرہ ٹائپ سے انہیں وہاں پر مختلف جگہوں پر رکھے۔ تو اس طرح حضرت خالد بن ولید نے اپنی ساری زندگی جنگیں لڑی، اور 100 سے زیادہ جنگیں لڑی، اور آج تک جنگیں لڑتے ہیں۔ ان کی صرف ایک تھا کہ انہوں نے اس جگہ پر بھی ان کی تھا کہ میں آج تک ان کی شہادت کی خواہش ہے، وہ اس جگہ پر گئے جہاں پر میں شہید ہو سکوں، جہاں پر ان کو لگتا ہے کہ میں یہاں پہ شہید ہو جاؤں گا، تو وہ وہاں پر بھی گئے، انہوں نے وہ جگہ بھی نہیں چھوڑی، اور وہاں پر بھی شہید نہیں ہوئے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ اگر حضرت خالد بن ولید میدان جنگ میں شہید ہو جاتے تو اس کا مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تلوار ٹوٹ جاتی، تو یہ ہرگز قبول نہ ہوتا، بالکل سیف اللہ کا لقب ملا، اللہ تعالیٰ کی تلوار کہا جاتا جو آج تک نہ ٹوٹ سکتی تھی، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی تلوار تھی، وہ فوت ہو گئی۔ تو اس طرح ان کی ساری زندگی میں انہوں نے اپنی جنگیں لڑی، اللہ کی راہ پرچم گاڑے، کہیں کہیں ملک شام، ایران، عراق، جو آج تک مسلمانوں کی ہی ہے، ابھی تک مسلمانوں کی ہی ملکیت میں ہے مجھے۔ تو میرے دوستو، آج کا میں یہ اختتام کرتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں گی، اور جو میرے لفظ غلط نکل آئے میں اس چیز پر معذرت ادا کرتا ہوں، اور بہت زیادہ شرمندہ ہوں، کیونکہ انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، تو خیال رکھیے گا، اور آپ دعائیں میں یاد رکھیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔